أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. تمام قسم دیاں تعریفات عبادات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی واسطے مختص میں، جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، بے شمار کا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد قرآن مجید فرقان حمید دے دو مختلف مقامات کو میں مختصر دیاں آیات کے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ جنہ دا بنیادی جس بات کے نال تعلق ہے وہ بڑا ہی اہم ترین بات ہے۔ اگر اسی اپنی زندگی دے اندر اس چیز کو شامل کر لئیے تو یقیناً زندگی جڑی ہے انشاءاللہ الرحمن ساری بڑی ہی آخرت واسطے نفع آور ہوئے گی، دنیا واسطے بھی نفع بخش ہوئے گی، لیکن آخرت کے اندر اللہ اپنی رحمت میں بہت زیادہ فائدے عطا فرمائے گا۔ یقیناً ہر بندہ جڑا ہے گناہاں کا پتلا ہے، غلطیاں کو معصوم اگر بنایا تو اللہ نے صرف اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ کسی کو کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی غلطی جڑی ہے واقع ہو جاتی ہے، انسان خود کے ناطے انسان خطاواں کا پتلا ہے، لیکن اگر غلطی کرنے تو بعد اللہ کو بخشش طلب کر لیتا ہے، بندہ معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ جلال والاکرام اس بندے کو بڑا ہی پسند فرماتے ہیں جڑا بندہ غلطی کرنے تو بعد اللہ جلال والاکرام کو معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتیاں وچ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میرے فرشتو، اے میرا بندہ جڑا گناہگار ہے، انہیں غلطی کر لی لیکن انہوں اس چیز دے اوپر یقین بھی کہ عرش تے میرا رب موجود ہے، اگر میں وہ دے نال رابطہ کراں گا تے میرے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ یہ ہن اسے نیت نال میرے کول معافی منگدا ہے پیا تے میں گواہ بن جاؤں کہ میں اس بندے دے ساری غلطیاں خطاواں جڑیاں نے معاف کر دیتیاں ہیں۔ یعنی معافی جڑی اللہ کو بڑی پسند ہے، معاف، استغفار، بخشش طلب کرنا، معافی منگنا، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، تے معافی منگنا بندے دی کولوں کی ہے عادت ہونی چاہیے۔ بندے کو اپنی زندگی دا ایک وتیرا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا چاہیے کہ کثرت نال استغفار بندہ کرے، کثرت نال اللہ کو معافی منگے، کثرت دے نال، کیونکہ اسی ہے جو گناہگار ہاں تے ہر ویلے رب کو معافی منگدے رہنا چاہیے۔ اسی گناہگار ہاں، اسی آپ اس بات دا اللہ دے سامنے اعادہ کرنے ہیں، اے میرے مالک ساڈا نور
مملوک گناہاں دے اندر ڈبیا ہوا ہے۔ ساڈا سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک جڑے ہاں اسی تے ہے ہی گناہگار ہاں، لیکن اے میرے مالک اسی تیری رحمت تو اس بات کی امید رکھنے ہاں کہ تو اپنی رحمت نال ساڈیاں ساریاں خطاواں نوں معاف فرما دے گا، لیکن وہ معافی منگے تے صحیح نا، آکڑے نہ، تکبر نہ کرے۔ پہلی بات ہے کہ اپنی غلطی دا بندہ اعادہ کرے، اقرار کر لے، سادہ زبان دے اندر اپنے گناہ دا کی کرے، اقرار کر لے، اے میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اے میرے کو گناہ ہو گیا ہے، اے میں خطا میرے کو ہو چکی ہے، میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، میں اپنی جان دے اوتے بوجھ پا بیٹھا، اے میرے مالک تو اپنی رحمت نال مینوں معاف فرما دے گا، تے جے تو مینوں معاف کر دیتا تے مینوں دنیا دی کوئی کولوں پرواہ، جے رب نے نہ معاف کیتا تے کولوں پوری کائنات ہی مل کے اللہ دے دربار وچ بندے نوں چھڈا سکتی نہیں چھڈا سکتی، لہذا اس دربار تک رسائی حاصل کرنے واسطے سانوں کثرت نال اللہ کولوں معافی جڑی ہے وہ طلب کرنا چاہیے۔ اج دی گفتگو جڑی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ذہن کے اندر اسی بٹھائیے اللہ ذو الجلال والاکرام سن سنا کے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایویں تو ساتھ دے اونوں بات نہیں گزر جانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سنیے بات انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنا لئیے، اپنی اٹھن دا بیٹھن دا چلن تے پھرن دے معاملات جڑے نے، دکاندار بندہ ہوئے، کاروبار بندہ کرتا ہوئے، مسجد وچ ہوئے، بازار وچ ہوئے، اگر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگر کہتا رہے، رب کولوں معافیاں منگدا رہے، تے ایدے وچ بندے دی شان وچ کمی کوئی نہیں ہوندی، رب اپنی رحمت نال بندے نوں معاف کردا رہندا ہے۔ لہذا سانوں یہ اپنی زبان دے اوتے یہ کلمات جڑے نے اکثریت نال انہاں نوں ادا کردے رہنا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کولوں 100 دفعہ دن وچ اللہ کولوں استغفار کردے، اس تو زیادہ بھی کردے، پھر سانوں استغفار کرن لگے کو شرمانا چاہیے نہیں۔ کائنات کی وسیع ترین ہستی جڑی ہے اللہ دے نبی دا کولوں کوئی گناہ تے قصور وہ تے رب دا شکریہ ادا کرنے والی ہستی ہے، لہذا اسی تے ہیں گناہگار بندے، اسی تے ہیں خطا کار بندے، لہذا سانوں تے زیادہ تو زیادہ اللہ کو معافیاں طلب کرنیاں چاہیے نے، اور رب ذو الجلال نے باقاعدہ دنیا تے قانون بنا دیتا ہے، جڑا بندہ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے جیڑا بندہ برا عمل کر لیندا ہے، کوئی اودے کولوں خدائی ہو جاندی ہے، کوئی اودے کولوں غلطی سرزد ہو گئی ہے، جیڑی ہر وقت ساڈے کولوں ممکن ہے، اسی صبح شام خطاواں کرنے ہاں، صبح شام غلطیاں تے غلطیاں کرتے رہنے ہاں، دن رات جڑے نے ساڈی برائیاں دے اندر ہی گزر جاتے ہیں، اللہ ہر ایک نوں معاف فرما دے، لیکن اللہ ذو الجلال فرماندے نے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اپنی جان دے اوتے ظلم کر پیندا ہے، یعنی اگر برا کام کردا ہے تے اپنی جان دے اوتے ہی ظلم کردا ہے، آخر نے جڑی غلطی کیتی ہے ایدا خمیازہ بھی ایدی جان نے بھگتنا ہے، ایدی جزا تے سزا جڑی ہے اینوں ایدا سامنا ہی کرنا پینا ہے۔ دنیا تے غلطیاں کردا رہیا ہے، دنیا تے خطاواں کردا رہیا ہے، صبح شام ہی گناہ کردا رہندا ہے، نہ اینوں اللہ تے اودے رسول دی کوئی پرواہ نہیں، صبح شام اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر ہی ایدا گزر جاندا ہے، سمجھ لو کہ بندہ اپنی جان تے ظلم کردا ہے، او یظلم نفسہ، اپنی جان دے اوتے ظلم کر لیندا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کو معافی مانگ لیندا ہے، استغفار کرتا رہندا ہے، استغفر اللہ ذنبی من کل استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، اپنے گناہاں دی بخشش
بخشش مانگدا رہندا ہے اپنے گناہاں دا اقرار کر کے رب کولوں معافیاں طلب کر لیندا ہے اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم اللہ نو بخشن والا پائے گا اے اللہ دی رحمتوں نہ امید نہ ہو اللہ اپنے بندیاں نو معاف کرن دے تے قادر تے قدرت تے طاقت رکھدا ہے او دا معاف کر لگیا کہ انہیں کسی نو پوچھنا ہے کہ آیا کہ میں اس بندے نو معاف کراں یا نہ کراں انہیں کہنا کسی دے آرڈر دا اللہ دی ذات منتظر ہے جو مالک چاہے وہ کرن دے تے قدرت تے طاقت رکھدا ہے لہذا میرے بھائیو بزرگو گناہگارو خطا کارو اللہ کو ہما وقت اپنے گناہاں دی معافی مانگدیا رہنا چاہیے کہ بندے کہ ادھر اسی کہڑا گناہ کرنے ہاں 5 ٹائم نماز پڑھنے ہاں حج عمرے بھی کرنے ہاں سخاوت بھی کرنے ہاں سارے کام کرنے ہیں دین قرآن بھی پڑھنے ہاں جلسے بھی سننے ہاں تقریراں جمعے بھی سننے ہاں اسی کہڑے گناہ کرنے ہاں اور نہیں تینوں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیرے کو کہڑا گناہ ہو جاتا ہے بھول کے بھی بندہ اگر گناہ کر لے تینوں نہیں پتا مالک کے بولو کہ جانتے نا جڑا تو غلطیاں کرتا رہنا ہے کوئی بعض دفعہ تنہائی میں بندے کو غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ اجالے دل کے اندر بندے کو خطاواں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جتنے بھی پیغمبر اس دنیا تے آئے نے انہاں سارے نے ایک ہی پیغام اپنی قوماں نوں دتا ہے اے کائنات دے لوگو اپنے رب کولوں معافیاں منگدے رہیا کرو اپنے رب کولوں بخشش منگدے رہیا کرو اللہ ذوالجلال والے کرام دے قرآن دے آیت تے غور فرمایا جے اللہ فرماتے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو جا کے سمجھان لگے نے اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے اپنی قوم کو سمجھاندے نے تے پہلی دعوت دیندے نے قال یا قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کریا جے عبادت کیتی کرنی ہے بولو عبادت اللہ کی کرنی ہے مشرک بندے ہوتے ویسے ہی اللہ معاف نہیں کرتے جیڑا بندہ شرک دا ارتکاب کرتا ہے وہ دے واسطے تے اللہ نے توبہ دا دروازہ بند کر دیتا ہے وہ دے ہاں شرک تو بعد آ جاتا ہے شرک تو طائب ہو جاتا ہے کلمہ توحید جیڑا انہوں دا اقرار کر لیندا ہے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاتا ہے ایہو جے بندے دے بارے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ پہلو مشرک کے شرک کی زندگی گزارتا ہے گناہاں کی زندگی گزارتا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاتا ہے صحابی کہتے ہیں اللہ دے نبی جی او دے پہلے جڑے گناہ نے او دے بارے کی خیال ہے میرے آقا فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اے جڑے پہلے گناہ اسلام تو پہلے قبول کرن تو جڑے کیتے نے جدوں تو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے دین میں داخل ہو گیا کلمہ شہادت تو پڑھ لیا ہے رسول اللہ دے اوتے ایمان لے آیا ہے اسلام دے ارکان دے اوتے تیرا ایمان ہو گیا ہے آقا فرماتے ہیں پہلے سارے زندگی دے گناہ جڑے نے اللہ انہاں نوں معاف کر دے گا وہ مٹ جان گے وہ ختم ہو جان گے اگوں ہن تو زندگی اچھی گزارن دی کوشش کرنی ہے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم نوں کہہ رہے نے اللہ دی عبادت کریا جے اے جڑی زمین ہے جدے مٹی وچ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے او مالک ہے جنے تواڈے واسطے کشادگیاں پیدا کیتیاں نے اللہ ذوالجلال فرماتے نے فاستغفروہ اللہ کو معافی بھی مانگنے رہیا جے اللہ کو بخشش بھی طلب کرنے رہیا کریا جے ایمان بھی
गुनाहगार अस्तगफिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुन मुजीब। अल्लाह जुल जलाले व इकराम जी दी जात को माफी हर वक्त तलब करते रहना चाहिए है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को एक और पैगाम पे दे रहे हैं, लौला तस्तगफिरून अल्लाह, ए मेरे जो में अल्लाह को बख्शिश मांगो, अल्लाह को माफियां तलब करोगे, जब अल्लाह को माफियां मांगोगे लअल्लकुम तुरहमून, माफी तुसी मांगोगे ते अल्लाह तुहाडे ते अपनी रहमतां दा रसूल फरमा देगा। हम वक्त अल्लाह को माफी मांगते रहते, जो भी टाइम मिले अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये अपनी जुबान पे विरद बना लो, ये जुबान पे वजीफा बना लो, इंशाअल्लाह हर मसले दा हल अल्लाह ने इहदे अंदर बयान कर देता है। हर चीज जड़ी है इहदे अंदर अल्लाह जुल जलाले वाले इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जेड़ा बंदा इस्तिगफार नूं लाज़िम पकड़ लेंदा है, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अल्लाह ओदे वास्ते राह कुशादा कर देता है, गंदगी विच ओदे वास्ते आसानियां पैदा फरमा देता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मिन कुल्लि सीक़िन मखरजा व मिन कुल्लि हम्मिन फरजन व यरज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। मेरे आका फरमाते ने इस इस्तिग़फ़ार दी बरकत दी वजह नाल अल्लाह इहदे गमां नूं दूर कर देंदा है, इहदे दिल विच बेपनाह जितों इहदे वहमो गुमान विच भी नहीं हुंदा, अल्लाह हर जगह अता फरमा देंदे ने। इस्तिग़फ़ार दी बरकत दी वजह नाल गम अल्लाह दूर फरमा देंदे ने, आसानियां पैदा फरमा देंदे ने, अल्लाह रिज़्क़ भी उतों देंदे ने जिथों इहनूं पता भी नहीं हुंदा। यानी कसरत नाल इस्तिग़फ़ार करया करो। जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी कौम को यही कह रहे हैं, फरमाया वकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। फरमाया इस्तिग़फ़ार करया करो, अल्लाह को माफियां मंगते रहा करो। वो जोड़े गए ने जिन्हां नूं अज तक औलाद दा मिठा मेवा नसीब नहीं होया, इस कुरान दी आयत पे अमल करया जे। कसरत नाल इस्तिग़फ़ार करना चाहिदा है, मियां बीवी नूं दुआ नूं करना चाहिदा है। ओदी बरकत दी वजह नाल अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने ना सुनिया पौधा नूं अल्लाह हरिया फरमा देंगे, इन्हां दे विच अल्लाह रहमत अपनी रहमत दे नाल बेटे भी देंगे ते अल्लाह बेटियां जैसी नेमत भी अता फरमा देंगे। फरमाया कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, अल्लाह को माफी तलब करो। एक कहोगे अल्लाह सानू माफ कर दे, अल्लाह तू बड़ा इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बड़ा ही बख्शण वाला है, बड़ा ही मेहरबान है, बड़ियां रहमतां करने वाला है। अल्लाह अपने बंदियां दे उत्ते रहमतां दा रसूल फरमा देता है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। फरमाया इस इस्तिग़फ़ार दी बरकत दी वजह नाल अल्लाह आसमान तो मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएंगे, व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इहदी बरकत दी वजह नाल अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मैं बेटे अता फरमा देवांगा। इह ते दुनिया दीयां नेमतां ने, आखिरत च अल्लाह फरमाते ने मैं ऐसी जन्नत अता कर देवांगा जिहदे विच नहरां चलदियां होणगियां। सिर्फ तुसीं इन्ना कम कर लो, अस्तगफिरुल्लाह
وہ کر سکتا ایسے اپنی رحمت فرما دے تو واسطے کوئی مشکل نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے دروازے تے آ جاؤ اللہ ذو الجلال والاکرام اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں بھائی هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات شیطان کے فریب میں جا کے وہ کھانا کھا لیا لباس اتر گیا درخت کے پتیاں نال اپنا جسم جڑا ہے وہ ڈھانپ رہے نے اللہ ذو الجلال والاکرام جلال میں جا کے فرمایا زمین تے اتر جاؤ اما جی ہوا کدھرے بابا جی آدم کدھرے نے تے پریشان نے پریشانی پہ ہونی سی کدھر جنت دیاں نے کدھر زمین دے اتنے پریشان نے میاں بیوی جڑا ہے آپس دے اندر نکھیڑا پہ جاتا ہے جوڑیاں دے اندر نکھیڑا پہ جاتا ہے بیوی کدھرے تے بابا جی بولو کدھرے کدھی وجہ نہ اے چپ رہا ہے اللہ دی نافرمانی دی وجہ نہ رب دی جڑی نسیان ہو گیا غلطی ہو گئی اللہ ذو الجلال فرماتے نے اے میرے آدم جی وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میرے کو تیرے واسطے ہدایت میں تینوں دیواں گا میں پیغام تے تانوں دیواں گا اگر اسی ہدایت نوں قبول کر لو گے اللہ ذو الجلال والاکرام تہاڈی اس غلطی نوں معاف فرما دے گا بابا جی اللہ کو معافیاں منگدے نے پھر تے کہتے کہ الفاظ بڑے خوبصورت قرآن میں دسے نے فرمایا ربنا ظلمنا قدرت طاقت رکھنا ہے تو معاف نہ کرے تے کوئی
کیوں جی رب دا عذاب نہیں آتا جتنے اللہ دے مخلوق جیڑی ہے رب کو بخشش منگدی ہے اوتے رب دا عذاب نہیں آتا بلکہ رب دیاں رحمتاں دا رسول ہویا کردا ہے حالاں نافرمان بھی رب دے بڑے ہوندے نے لیکن معافیاں منگن والے لوگ زیادہ اگر ہوندے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں معاف فرما دیندے نے مکے دے کافر جڑے نے اللہ دے رسول دے نافرمان جڑے نے بڑے اگے بڑے ہوئے نے حد تو اگے بڑے ہوئے نے اس حد تک بڑے نے کہ بیت اللہ دے غلام آ کے چمڑ جاندے نے بیت اللہ دے اندر آ جاندے نے کہ اللہ ذو جلال والاکرام نوں چیلنج دے طور تے کہہ رہے نے چیلنج کردے نے اے میرے آئے ربا جانا اسی تینوں مننے ہاں نہ تیرے رسول نوں مننے ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ اتنا بڑا دل مردہ کہ رب دے گھر بیت اللہ وچ آ کے رب نوں این کر کے انہاں دا انکار پہ کردے نے اللہ نے انہاں دا قرآن بنا کے اپنے پیغمبر محمد دے نازل فرما دیتا ہے فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اے اللہ جا اسی تینوں کہ بیت اللہ دے وچ کھڑے ہو کے اس بات دا آپ اعلان کر رہے ہیں اسی تینوں بھی نہیں مانتے اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك جا اسی تینوں نہیں مانتے استغفر اللہ معاذ اللہ جو ہوندا ہی ساڈے تے کر لے فامطر علینا حجارۃ من السماء جا آسمان تو ساڈے تے پتھراں دا کی حال ہے استغفر اللہ اللہ یاد رکھے اتنی بڑی ڈٹھائی اتنا بڑا زیادتی تے ظلم کرتے رہے پے اللہ اکبر کبیرہ نہیں مانتے جے پتھراں دا میل ساڈے تے نہیں بنا جڑا دل کر دے اوے تے نہ بے عذاب علی اور دردناک عذاب ساڈے تے لے آ اتنا بڑا تکبر تے رحمت دے نال اللہ ذو جلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دے نبی اے اللہ تسی کی آکھیا ہے فرمایا میں آکھیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون جنی دیر بخشش منگن والے لوگ سونیا تسی انہاں وچ موجود ہو میں عذاب انہاں تے کرنا یعنی اللہ کو معافی منگن والے لوگ موجود نے رب کو استغفار کرنے والے لوگ موجود نے اللہ کو معافیاں منگن والے موجود نے رب انہاں دے عذاب نازل نہیں کرن گے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر خود انہاں دے اندر موجود نے کہ اللہ دے نبی تے خود ہر ویلے استغفار ہی کرتے رہتے نے اللہ کو معافی منگتے رہتے نے آمینہ تے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نوں بھی دعوت دیندے نے اس بات کی ترغیب دیندے نے کہ تسی بھی استغفار کریا کرو اللہ کو معافیاں منگدے رہیا کرو رب دیاں تعریفاں تے حمداں تے ثناواں بیان کردے رہیا کرو جدوں تسی کثرت نال استغفار کرو گے اللہ ذو جلال والاکرام اپنی رحمت نال تمام جڑیاں پریشانیاں تہاڈیاں دور فرما دیں گے حضرت امام احمد بن حنبل کو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور واقعہ ہے دا کہ امام صاحب نے جا رہے ہیں ایک دیہات میں چلے جاتے نے مسجد میں داخل ہو جاتے نے تے عشاء دی نماز جڑی ہے پڑھ لی جاتی ہے تے عشاء تو بعد عموماً مسجد کے دروازے بند کر دیتے جاتے نے لوگ اپنے گھراں نوں چلے جاتے نے امام صاحب نماز تو فارغ ہوئے نے تے مسجد دا متولی جڑا ہے مسجد نوں جڑے خادم جڑا دروازے بند کرنے والا ہے کہتا ہے امام صاحب اٹھو جناب اللہ دے بندے اے مسافر اٹھ جا تو بھی اپنے گھر نوں چلا جا مسجد دے دروازے بند کرنے نے امام صاحب کہتے ہیں میں پردیسی بندہ ہوں مہمان آدمی ہاں تے میں رات مسجد وچ گزارنی ہے وہ کہنے لگا اسی مسجد وچ کسے نوں ٹھہرن دیندے گھر جا جتھے مرضی امام صاحب نے بڑا اصرار کیتا ہے کہنے لگے
باہر نکلے نے، ایک بندہ جا رہا ہے، کہنے لگا رولا کی پہ گیا، کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی آپ بزرگ نے یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں ٹھہرنا ہے، رات گزارنی ہے، لہذا اسی تے رات انہاں مسجد گزار نہیں دیتے، دروازے بند کرنے نے۔ وہ بندہ کہنے لگا اے بزرگو تسی رہن دیو، تسی آؤ میرے نال ساڈے گھر چلو، میں تانوں منجی بستر دے دیواں گا، مہمان سمجھ کے تہاڈی خدمت کراں گا۔ مہمان سمجھ کے کسی کی خدمت کرنا ایک بڑا اعلیٰ نیکی ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ سانوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مہمان آ جائے مسجد کے اندر، کوئی دکان کے اندر، کوئی کسی نے بازار کے اندر آ جائے، پھر دعا کرو اللہ مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متھے مٹ پانا چاہیے بولو، انہیں اپنے نصیباں کا کھانا ہے، پیچھے نہ ہٹیا کرو۔ اللہ سب سارے کو توفیق عطا فرمائے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ حکم کیتا بولو رب دا آرڈر ہے، لہذا اللہ سب توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا امام صاحب تسی بابا جی میرے نال آ جاؤ، تسی گھر چلو، بستر ڈھا دیتا، چارپائی بچھا دیتی، جو فوری طور پہ جو ضرورت سی کھانے پینے کی پوری فرمائی۔ حضرت امام صاحب جڑے لیٹ جاتے ہیں، ادھی رات کا وقت ہوندا ہے، یہ بندہ جڑا نان بھائی نان وغیرہ روٹیاں وغیرہ لاتا ہے، سمجھ لو کہ انہیں تندور لگایا ہوا ہے، ادھی رات گزری ہے، امام صاحب بھی اٹھ پے نماز تہجد واسطے، رب کی عبادت کرنے واسطے اٹھ بیٹھے نے، اللہ اللہ پہ کرنے لگ پیندے نے، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ یہ نان بھائی جڑا ہے وہ بھی اٹھ پیندا ہے، اٹھ کے جنے آٹا گننا شروع کر دیتا، نالے آٹا گندا جاتا ہے، نالے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ کرتا رہتا ہے، نالے آٹا گندا جاتا ہے، نالے رب دا ذکر کرتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ایمان والو کثرت نال میں کو یاد کریا کرو، صبح و شام میریاں تسبیحاں بیان کرتے رہیا کرو۔ واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تسی میرا ذکر کریا کرو، میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ رب نو یاد کردا ہے، رب اونوں یاد کردا ہے۔ واشکروا لی، میرا شکر کریا کرو، میرا انکار نہ کریا کرو۔ یہ نان بھائی نالے پیڑے کرتا ہے پیا، آٹا تیار پیا کرتا ہے، نالے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام صاحب کہتے ہیں بندہ تے بڑا نیک ہے، نیک بندہ متھے لگ جائے تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑا نیک بندہ جہاں میں مہمان بنیا ہوا، یہ اللہ دا ہی نام لے رہا ہے، رب دا ذکر کرتا چلا جا رہا ہے، نالے پیڑے کرتا جا رہا ہے، نالے رب دی تعریفاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سانوں بھی سبق ملتا ہے کہ اسی اپنے کاروبار، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے پیا، کوئی دکانداری کرتا ہے پیا، کوئی کاروبار پیا کرتا ہے، اللہ کے زبان تو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ ذکر کرن کی برکت اللہ کاروبار کے اندر برکت پا دے گا، اللہ گناہوں کو بچا لے گا، اللہ نیکیاں اضافہ فرما دے گا، اللہ سب توفیق عطا فرما دے گا۔ زندگی کے اندر تبدیلی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کردیاں بیان کردیاں کالے چٹے چٹو کالے عمرہ بدل جاندیاں نے، بندہ اپنے آپ کو تبدیل بولو کرتا اور تبدیل کر لیں گے، پیچھے وقت کیڑا رہ گیا، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سارے کو اپنی زندگی اختیار کرنے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی کے اندر چینج، کوئی تبدیلی، کوئی معاملات کے اندر تبدیلی، کوئی اخلاق و کردار کے اندر تبدیلی، اٹھن بیٹھ کے اندر تبدیلی، تلخیاں نفرتاں عذاباں اللہ مٹان دی توفیق عطا فرمائے، محبت اللہ پیدا فرما دے۔ تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ دے بندے یہ بڑا تو اچھا کام کرنا ہے پیا، یہ وجہ تینوں ملیا کی ہے؟ یہ نان بھائی کہنے لگا امام صاحب یہ اللہ دے ذکر دی وجہ نال میں جو بھی رب کولوں منگیا ہے اللہ نے مینوں عطا فرما دیتا ہے۔ میں زندگی وچ جیڑی بھی خواہش کیتی ہے اللہ نے عرشاں والے رب نے پوری
پوریاں فرما دیتیاں نے رب کو منگتے رہا کرو رب کو دعاواں کرتے رہا کرو اے نہ آکھیا کرو کہ اے کام ہو ہی نہیں سکدا مینوں اس رب ذوالجلال دی قسم ہے جدوں رب کرم تے آوے تے پتہ بھی نہیں چلدا اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے دیکھو جی ہن ایک مثال چھوٹی دینا کہ حج والا معاملہ جڑا ہے اللہ سارے کو اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے ظاہر بڑا مشکل کام ہے 10-12 لاکھ روپیہ لانا عام بندے واسطے بڑو بات ہے پہنچ دی بات نہیں ایک عالم دین دا میں ایک بات سن رہا سا انہیں کہ اے جڑیاں قرآن دیاں 2 آیتاں نے نا ایک سورۃ توبہ دی آیت ہے ایک سورۃ بقرہ دی آیت ہے یہ تشہد کے بعد یعنی رب جلالی پڑھ لیا یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ کے سلام پھیرن تو پہلوں یہ آیات نے نماز کا حصہ بنا لو تجربہ کر کے دیکھ لو کہتے ہیں کہ اللہ نے مینوں اینے حج عمرے کرا دیتے ہیں کہ میرے وہم و گمان وچ نہیں وہ اللہ سب کو آیتاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حضرت مالک بن صاحب اتنے ایک دفعہ تشریف لے آئے سن جدوں حج دے اساں ایک پروگرام کیتا سی ایک مطلب پچھلے 2023 دے اندر اودوں انہاں بھی یہ آیت بیان کی سی یہ آیت جڑی ہے قرآن کی کثرت نال پڑھیا کرو کیڑی آیت ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اے چھوٹی جی آیت کا حصہ ہے یہ آیت پڑھیا کرو وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون یہ 2 آیتاں جڑیاں قرآن دیاں کچھ حصے جڑے نے آیتیں پڑھتے رہا کرو نماز دے سلام پھر تو 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ بھی ممکن ہو جائے پڑھتے رہا کریے اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے گا کچھ کرن دی اللہ سب توفیق عطا فرمائے اے امام صاحب کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے تے اللہ دا وردی کرنا پیا نالے اپنا کام کرنا پیا تے نالے اللہ کو یاد پیا کرنا ہے استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے یہ بدلے تینوں لبیا کیے ملیا کیے کہن کہ اللہ دے بندے بڑیاں خواہشاں جڑیاں رب نے کی پوریاں فرما دتیاں نے لیکن ایک خواہش نے میری زندگی وچ رہندی ہے کہ آندے کہ ایک بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے بڑا ہی اللہ دا برگزیدہ تے نیک بندہ ہے بڑا عالم تے فاضل آدمی ہے بڑا ہی اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نام دا احمد بن حنبل میں رب کے دعاواں کردا رہنا کہ اللہ اودے نال میری نال اودی ملاقات کرا دے میری اودے نال ملاقات کرا دے خواہش رہندی ہے اے میری ایک حسرت رہندی ہے اے میری ایک اللہ دے آئے دعا رہندی ہے پوری نہیں ہے ہو رہی تے امام صاحب خوش ہو جاندے نے کہتے ہیں اللہ دے بندے رب نے تیری اس دعا نوں پوریا فرما دتا ہے رب نے ٹور کے احمد بن حنبل نوں تیرے گھر وچ بھیج دتا ہے میں ہی احمد بن حنبل سبحان اللہ رج رج کے مینوں ویکھ رہے امام صاحب آتے ہون گے رب نے اس خواہش نے اس دعا کو بھی اپنی رحمت نال پوریا فرما دیتا استغفر اللہ دی برکت دی وجہ نال کس برکت دی وجہ نال استغفر اللہ یہ فائدے بڑے نے یہ اللہ جلال والی کلام نے بے شمار خزانہ اللہ نے یہ جمع فرما دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک اللہ جلال والی کلام دے پاک پیغمبر جناب محمد وآلہ وسلم سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت قحط پہ جاندہ ہے بارش ہو نہیں رہی قحط سالی پہ جاندی ہے بھوکھاں دی نوبت آ جاندی ہے حالات اس قدر خطرناک ہو جاندے نے لوگ جڑے نے اپنا مردار جڑا ہے اپنا وجود جڑا ہے اپنا گوشت جڑا کھانا شروع کر دیندے نے یعنی اس حد تک بھوک نے ڈیرے پا لے نے دعا کرنے اللہ کے استغفار کرنے اللہ کو معافیاں منگنے رب کے سامنے دعا کرنے اللہ کی رحمت کی
بارش نازل فرما دے گا۔ حضرت پاک کے آدم اپنے ساتھیاں نو نال لیندے نے، باہر جنگل میں جا کے اللہ دے سامنے دعاواں کردے نے، تے نال اس قرآن دی آیت دی تلاوت فرماندے نے۔ اللہ تیرا قرآن سچا ہے جڑا تیرے پیغمبر تے رب نے نازل فرمایا ہے۔ وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دعا کی برکت کی وجہ نال، استغفار کرنے کی وجہ نال اللہ نے اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دیتی ہے، اللہ نے چہل پہل فرما دیتی ہے، اللہ نے بھوک جڑی ہے، قحط جڑی ہے انہوں خوشحالیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ استغفار کی برکت اتنی زیادہ ہے، جڑا بندہ استغفار کو لازم بن لیتا ہے، اللہ اتنی تمام پریشانیاں جڑیاں نے اپنی رحمت نال حل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے کہتے ہیں کہ نا مکہ معظمہ دے اندر بھی قحط پہ گیا، ایک دفعہ مدینہ طیبہ دے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، اللہ دے نبی موجود نے، صحابہ کرام بھی موجود نے، اس طرح ہی ہویا کہ جویں قیامت کا منظر آ جاتا ہے، قیامت کا ماحول بن جاتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور صحابہ بھی پریشان نے۔ فوری طور تے اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں، اللہ کو معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کو معافیاں مانگیاں، استغفار کیتا، صحابہ فرماتے ہیں بیندیاں اللہ نے تمام جڑیاں پریشانیاں انہاں نوں دور فرما دیتا ہے، پہلے والی زندگی جڑی ہے انہوں بحال فرما دیتا ہے۔ استغفار دیاں اینیاں برکتاں نے، جڑا بندہ اللہ کو معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اسی اپنی رحمت نال اس بندے دیاں خطاواں نوں معاف فرما دینے ہاں۔ توبہ کرنا تیرا کام ہے، استغفار کرنا تیرا کام ہے، تیریاں نیک بدیاں جڑیاں نے انہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دینا عرش والے رب دا کام ہے۔ لیکن ہمت تے کرو، کچھ کوشش تے کریے، کوئی رات کو جلدی اللہ سانو توفیق دے عطا فرمائے گا۔ راتاں نبیاں آ گیا نے، دعا کرو اللہ رات کو جلدی توفیق عطا فرمائے۔ اے سردیاں جڑیاں نے رات دی رحمت ہے، اینو سایہ نہیں کرنا چاہیے، کثرت نال نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے نے، اللہ دیاں عبادتاں بھی کرنیاں چاہیے نے، بالخصوص نماز تہجد ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سارے کو توفیق عطا فرمائے۔ رات نو اللہ اٹھنا اللہ کی توفیق دے بغیر تے ایسے بندہ اٹھ سکدا نہیں، اٹھ سکدا۔ ساری عادتیں بن گئیاں نے کہ اسی 12 بجے 1 بجے تو پہلو رات کو پہلو بولو سوندے، اس موبائل کا بیڑا گرک ہو جائے، انہیں نسلاں کو تباہ کر دیتا، انہیں زندگی ساری جڑی ہے انہوں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی دیکھو چوک دیکھو، چرستیاں وچ دیکھو، دنے دیکھو، رات دیکھو، ہر بندہ موبائل تے لگا ہے، دڑا دڑ جنے جی نے گھر رات ہوندے نے بیٹھ کے اپنا اپنا موبائل لے کے چل رہے، کوئی پتہ نہیں کوئی مریا ہے، کوئی جیویا ہے، کوئی دکھ کوئی درد، سارے معاملات اوتھے پاسے جا کے جڑے ہوئے الا ماشاءاللہ۔ لیکن جڑا بندہ رات کو جلدی سوندا ہے تے سویرے اٹھدا ہے، رات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء دی نماز باجماعت ادا کر لئی تے سویرے اٹھ کے فجر بھی پڑھ لئی، اللہ ذوالجلال والاکرام درمیانہ حصہ اللہ سارا جڑا عبادت بنا دے گا۔ اس جماعت نے رات کو پڑھے تے صحیح نماز، سویرے فجر دی اٹھ کے پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمت سے کریے نا کچھ، ہمت کران گے تے اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی دے اندر ایک بڑی بنیادی تبدیلی آ جائے گی، بہت بڑی چینج آ جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس تبدیلی کو ساڈے واسطے اللہ نعمت بنا دے۔ رات کو جلدی جڑا بندہ سو جاتا ہے، صبح اٹھ ویلے سردیاں کا موسم آ گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نماز تہجد ادا کر دینے۔ نیک لوگ نبی پاک علیہ السلام نے جڑے امتی وہ بھی نماز تہجد ادا کرتے ہیں، زندگی کا حصہ ہے۔
جنہاں وچ لوگ کثرت نال نماز تہجد ادا کرتے ہیں. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. نماز تہجد انج لوگ بھائی عبد الرشید شاہ تشی بشیر صاحب دستے ہیں کہ اتنے کر کے علی پور دے موڑ ہے کہ انہاں دا گاؤں ہے سان کے پنڈ ہے اوتھے انج لوگ نماز تہجد پڑھن واسطے نکلتے ہیں کہ عام روٹین دی نماز پڑھن واسطے لوگ جاتے ہیں. یعنی کثرت نال لوگ جڑے نے صفاں دیاں صفاں جڑیاں نے نماز تہجد ادا کرن واسطے اللہ دے گھر مسجد وچ اوندے نے. دیکھنا چاہیے سان بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے کہ نہیں. عمران ہماری تبدیلی نہیں زندگی دے اندر اندروں کچھ ہونا بندے کو جوڑنا چاہیے اندروں پہلا تو تبدیلی ہونی چاہیے. جب اندروں بندہ ہل جاتا ہے ادو مالک بھی اپنی رحمت دے دروازے کھول دیتا ہے. جب بندے دا اندر جڑا ہے اس چیز تے ایگری تے متفق ہو جاتا ہے اللہ سونے میں سیدھے راہ پا دے. رب دے سامنے دستے سوال جب بندہ دراز کر لیتا ہے اللہ سبحانہ جلال فرما دینے ایک کائنات دے لوگوں میں اسوالا رب اس بات کا اعلان کر رہا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. گل پھر مغفرت دی آ گئی لفظ پھر استغفار کا تے بخشش آ گیا. اے میرے بندیو میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے تو علاوہ تواڈے گناہاں نوں کوئی معاف کر سکدا. کتنا بڑا اللہ نے جناب ایک نص لا دیتی ہے ایک لائن ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے تو علاوہ تواڈے گناہاں نوں کوئی معاف کر سکدا انہ هو الغفور الرحیم. کیونکہ میں ہی بخشن والا تے مہربان ہوں. بخشش کے لیے ایک دروازے تے ملتی ہے اللہ کو اللہ سب معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے. رات نو تہجد دے ٹائم تے اللہ دی رحمت قرب ہے دنیا دے قریب تک آیا ہوتی ہے تے رب ذوالجلال اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں اے گناہگارو میرے کولوں بخشش مانگو میں تانوں معاف کر دیواں. بیماروں میرے کولوں شفاواں مانگو میں تہاڈیاں بیماریاں نوں شفاواں دے اندر تبدیل کر دیواں. ایک تنگ دستو میرے کولوں مانگو میں تانوں رزق دیاں فراخیاں عطا فرما دیواں. منگنا ساڈا کام ہے عطا کرنا بولو کیدا کام ہے. تے بندہ دعا کردا رہندا ہے معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا تینوں اے پسند ٹھیر اللہ سونیا. چنگا میں بندہ ہاں اخیر تیرا بندہ چنگا میں بندہ ہاں اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوگی مینوں تیرے اللہ سونیا. معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیا تینوں اے پسند ٹھیر اللہ سونیا. اللہ اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دی خطاواں نوں معاف فرما دے. کثرت نال اللہ کو بخشش منگنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نال ساریاں خطاواں نوں معاف بھی فرما دے گا. رحمت دے دروازے بھی کھول دے گا. تنگ دستیاں نوں فراخیاں دے اندر تبدیل فرما دے گا اور پریشانیاں بھی اللہ اپنی رحمت نال دور فرما دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.